بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید دور میں کہ جہاں آج ہم نے زمین کا کونا کونا چاند مارا ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں بے تحاشا افسانوی باتیں بھی مشہور ہے کہ جس کی وجہ سے عام لوگ تو یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسی ہوئی۔ اس کے بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود یہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ویسی بھی یہ ایک بہت ہی ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو بڑے سردار تھے جنہوں نے ایک دوسری کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنی خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ وہ انسان ہے اور کافر ہے، وہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے، وہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے اور خوش چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دان درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم کو چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسی کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ قیامت کے 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی مطلق العنانی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کی دور دراز کے سفر طے کی تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیات نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، اور جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پاڑ دیتے تھے، اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیے۔ اللہ پاک سورۃ الکہف کی آیات نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔
انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے باری فسادی ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میری رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسی زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے، تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلی تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھود دیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا تو سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے گی، تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ باقی کل کھود دیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھود دیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج و ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن وہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن وہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قفقار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو داری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک داری سرخ اور ایک کالی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے، باقی یہ دعوے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس طرف جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بابلت کے مقام پر قتل کر دیں گے، پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ مؤمنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ بحیرہ تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو پتہ کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔
تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا، تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گے، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوگی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے، مسلمان ان کی تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائیں گے اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مؤمنین کی جانیں لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔